ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ میرا جو ٹاپک ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہسٹری سے. میرا نام محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا چینل سبسکرائب پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب لائک کر دیجیے گا. چینل بنا ٹائم ضائع کیے یو ایس ہسٹری سے جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کہیں پہ بھی یو ایس ہسٹری کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ لیکچر جو ہے مددگار ہو سکتا ہے. میری پوری سیریز موجود ہے، پلے لسٹ پہ چلے آئیں، آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے اور میں مزید بھی اپلوڈ کر رہا ہوں. جارج واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ہے وہ پہلے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے. بل آف رائٹس 1791 کیا ہے اور اس کی 10 امینڈمنٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانسٹیٹیوشن کی 10 امینڈمنٹس کے حوالے سے ایک سپرفیشل ویو بھی میں آپ کو دوں گا. تو آگے چلتے ہیں. جارج واشنگٹن، جو کہ اس دفعہ میرا جو مین ٹاپک ہے، جارج واشنگٹن ہے. ڈیٹ آف برتھ اس کی 1732 ہے. کالونیل ورجینیا میں پیدا ہوا ہے، اس کا تعلق ورجینیا سے ہی تھا. 1799 میں اس کی جو ہے وہ موت ہوتی ہے. اور جو ہے جارج واشنگٹن واز این امریکن پولیٹیکل سولجر تھا. اس نے جو ہے وہ ایک سپاہی کے طور پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا. جارج واشنگٹن سروڈ ایز اے فرسٹ پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پہلی 2 مدت کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ جارج واشنگٹن ہی بنتے ہیں. 1789 سے لے کے 1797 تک 8 سال کے لیے. جارج واشنگٹن کے وائس پریزیڈنٹ جو تھے جان ایڈم تھے، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ بھی جان ایڈم بنتے ہیں. امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈم تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جارج واشنگٹن واز the only president who was unanimously elected by the electoral college in 1788 and do not belongs to any political party. تو ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں تھا، اور unanimously جو ہے وہ امریکہ کے پہلے صدر کے طور پہ یہ ہوتے ہیں سلیکٹ. ان کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ایک ریولوشن آیا جس کے ذریعے سے امریکہ جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے. برطانیہ سے اس نے انڈیپینڈنس حاصل کری. اس پوری ریولوشنری وار کے جو چیف تھے وہ خود یہ جنرل جارج واشنگٹن تھے. عام طور پہ ایسا ہوتا رہا کہ اس سے پہلے کے دور کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے، جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو وہ خود جو ہے وہ اس کے ملک کے بادشاہ یا اس کے حکمران بن جاتے تھے. جارج واشنگٹن نے جیسے ہی امریکہ کو آزادی دلائی، اس نے سارے کے سارے اپنے جو ٹائٹلز تھے ان کو ریزائن کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس پورے انقلاب کو ریپبلکنزم کے طور پہ لے کے آؤں. ریپبلکنزم میرا خواب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ امریکہ ایک ریپبلک بنے، ڈیموکریسی نہیں بنے بلکہ ریپبلک. یاد رکھیے ڈیموکریسی اور ریپبلک کے اندر فرق ہوتا ہے. ڈیموکریسی کے اندر بھی عوام کی حکومت ہوتی ہے لیکن اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے. لیکن ریپبلک کیا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اگر مجھے پھر سے بادشاہی بننا ہو اور ملک کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بننا ہو اور اس میں عوام کی رائے شامل نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے وہ اپنے سارے کے سارے ٹائٹل سے ریزائن کرتا ہے اور بحیثیت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پہلے پریزیڈنٹ کے طور پہ الیکشن کے ذریعے سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. اور یوں امریکہ جو ہے دنیا کی پہلی ریپبلک بھی بنتی ہے، ڈیموکریسی بھی، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلی ریپبلک بھی بنتی ہے جہاں پہ کہ اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے یا وہ اپنے طور پہ نہیں آیا، کسی وراثت میں نہیں آیا، بلکہ وہ امریکہ کی عوام کے ووٹ سے جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آیا ہے. جارج واشنگٹن ڈکلائن ٹو پیڈ، ابھی کچھ انٹرسٹنگ فگرز اس کی بتا رہا ہوں. ڈکلائن ٹو پیڈ $25,000 پر ایئر ڈیو ٹو دی سیلف لیس امیج. اس کو کانگریس نے کہا کہ ہم آپ کو $25,000 ہر سال کے دیں گے، تو اس نے جو ہے وہ اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خودداری کے ساتھ جو ہے امریکہ کے اوپر حکومت کریں. امریکہ کی عوام سے اس کو محبت تھی. آج بھی امریکنز جو ہیں وہ اس کو اپنا جو ہے وہ فاؤنڈنگ فادر بھی مانتے ہیں، اور امریکہ کے اندر آج بھی جارج واشنگٹن کو لوگ بہت محبت کرتے ہیں. جارج واشنگٹن واز ون آف دا فاؤنڈنگ فادرس آف یو ایس اے کے فاؤنڈنگ فادرس کے اندر جو ہے وہ میڈیسن صاحب، خود اس کے بعد جو نیکسٹ صدر تھے جان ایڈمز، یہ سارے کے سارے جو ہیں فاؤنڈنگ فادر کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس لیے ون آف دا فاؤنڈنگ فادر جو ہے وہ یو ایس اے کا جارج واشنگٹن کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن مینلی آج بھی امریکن عوام جو ہے وہ جارج واشنگٹن کو ہی سنگولیرٹی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کا بانی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جارج واشنگٹن سروڈ ایز اے کمانڈر ان چیف آف دا کانٹیننٹل آرمی ڈیورنگ دا امریکن ریولوشنری وار. یہ کانٹیننٹل آرمی تھی جس نے کہ انگریزوں کی فوج کو ہرا کے جو ہے وہ امریکہ کو آزادی دلائی تھی. اس کے جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. انہوں نے اس سے ریزائن دیا اور اس کے بعد ایک عام آدمی کے طور پہ بحیثیت صدر الیکٹ ہو کے امریکہ کے پہلے حکمران صدر بنے. جارج واشنگٹن واز دا ہیروئک جنرل of the Continental Army which won the independence from Great Britain. George Washington
presided over the 1787 convention that drafted the United States Constitution. امریکہ کے جو ہے یہ صدر ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس کنونشن کو بھی ہیڈ کیا, اس کو پریسائڈ کیا جس نے کہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا. ٹھیک ہے جی. اور جارج واشنگٹن از ون آف دا 2 presidents that signed the United States Constitution. Second was جیمس میڈیسن. تو جو ہے وہ یہ 4th president تھے. ان کو ایک اور بھی جو ہے وہ یونیکنیس حاصل ہے کہ جارج واشنگٹن امریکہ کی تاریخ کے 2 صدر میں سے ایک صدر تھے جنہوں نے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن جب بنا تھا اس وقت اس مسودے کو سائن کیا تھا, اور اسی مسودے کو ایک شخص نے اس وقت اور بھی سائن کیا تھا جس کا نام جیمس میڈیسن تھا, جو کہ امریکہ کے 4تھے نمبر کے صدر بنے تھے بعد میں جا کے آگے چل کے. یاد رکھے گا جیمس میڈیسن کو امریکن عوام جو ہے وہ فادر آف کانسٹیٹیوشن بھی مانتے ہیں. انہوں نے ہی اس کانسٹیٹیوشن کو لکھا تھا, جیمس میڈیسن نے, انہوں نے بنایا تھا. George Washington, known as the father of country, United States of America. George Washington during his life suffered from many diseases including malaria, smallpox, TB, dysentery, pneumonia, and had a severe dental problem. تو اس کو جو ہے وہ بہت سارے پرابلم تھے. ایک سروے کے مطابق جو ہے وہ جارج واشنگٹن امریکہ کے بیمار ترین صدروں میں سے بھی ایک صدر تھے. ٹھیک ہے جی. ان کو اتنی ساری بیماریاں تھیں, بہرحال انہوں نے سروائیو کیا اور انہوں نے امریکہ کی عوام کی خدمت کی, ان کی محبتیں حاصل کریں. ایک چیز کو میں بتاؤں کہ ان کو ڈینٹل پرابلم بہت سیویئر تھا. اس کے لیے باقاعدہ بھنگ کا بھی استعمال کرتے تھے. اس زمانے میں اتنے کوئی پین کلرس تو نہیں آتے تھے, تو بھنگ کا استعمال کرتے تھے. دانت کا درد جس کو ہوتا ہے انہیں پتہ ہے کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. ان کے دانت سارے کے سارے خراب ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے, بتیسی لگاتے تھے. بہرحال یہ ان کی تھوڑی سی ایک ہسٹری تھی. جارج واشنگٹن واز اے ویلدی پرسن, دولت مند تھے, اینڈ اون ٹوبیکو پلانٹیشن اینڈ نمبر آف سلیوز. لیٹر آن ہی فریڈ ہز سلیوز. تو جو ہے وہ یہ ان کا جو تعلق تھا وہ بیسیکلی جو ہے وہ ساؤتھ کی اسٹیٹ سے تھا, اور ساؤتھ کی اسٹیٹ سے تعلق ہونے کے ناطے ان کے پاس بہت سارے جو ہے غلام بھی تھے, ان کی بہت سارے کھیت بھی تھے, کھلیان بھی تھے. تو ساؤتھ, آپ کو جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے امریکن ہسٹری کا, تو ساؤدرن اسٹیٹس جو تھی امریکہ کی وہ تھیں جو کہ غلامی کے حق میں تھی. بعد میں جو سول وار لگی تھی اس میں ساؤدرن اسٹیٹس ہی ناردرن اسٹیٹس سے آ کے بھیڑی تھی. اور جو ہے وہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا جو دوسرے صدر تھے ان کا تعلق جو ہے وہ ناردرن اسٹیٹ سے تھا. اور یہی ان دونوں کے درمیان ایک لیگیسی کا فرق ہے کہ جو ہے وہ امریکہ کے پہلے صدر جو ہیں ان کی ڈاکٹرائن, ان کی تھنکنگ جو ہے وہ پرو سلیوری, پرو زمینداری جسے کہنا چاہیے اس کی طرف تھی, جبکہ جو جان ایڈمز تھے ان کا جو رجحان تھا وہ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف تھا, وہ ماڈرنائزیشن کی طرف تھا. بہرحال دونوں ہی صدر رہے, دونوں ہی امریکہ سے محبت کرتے, دونوں کی آج امریکن عوام عزت کرتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 2 الگ الگ ڈاکٹرائنس تھی. ٹھیک ہے جی. جارج واشنگٹن گاٹ دا سینئر رینکس ان دا کالونیل ملیشیا ڈیورنگ دا فرینچ اینڈ انڈین وار. تو ان کا بڑا سینئر رینک تھا اس زمانے میں جب فرینچ اور انڈین وار ہوئی, اور اس کے اندر بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. جارج واشنگٹن واز اپائنٹڈ ایز دا کمانڈر ان چیف آف دا کانٹیننٹل آرمی اینڈ سروڈ throughout the revolution. George Washington decided not to seek a third term. He feared that if he were to die while in office, Americans would view the presidency as a lifetime appointment. Instead, he decided to step down from power, providing the standard of 2-term limit. اب دیکھیں اس کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کی ایک اور سنسیئرٹی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک پاورفل جرنیل تھے, اس وقت چاہتے تو ویسے بھی اقتدار پہ قبضہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ریپبلکن, میرا ایک خواب ہے کہ امریکہ ایک ریپبلک بنے. اور جیسے میں نے آپ بتایا کہ ریپبلک کہتے ہیں اس ڈیموکریسی کو جس کا کہ ہیڈ الیکٹڈ ہو, وہ اپنے سے اقتدار حاصل نہیں کرے. اس وجہ سے انہوں نے سارے کے سارے ٹائٹلز چھوڑ کے ایک عام آدمی کی حیثیت سے الیکشن لڑے, اپنے وطن سے محبت کی, ایک عظیم قوم, ایک عظیم ملک کی ابتدا کری جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں عظمت کی بلندیوں پہ ہے. اور اسی شخص نے ایک اور بھی چیز جو ہے اس کا دھیان رکھا کہ اس کو لوگ اتنا چاہتے تھے کہ وہ تیسری ٹرم کے لیے بھی الیکٹ ہو جاتے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں تیسری ٹرم کے لیے جاؤں گا ہی نہیں, کیونکہ اگر میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور اگر میں نے تیسری ٹرم کے لیے گیا اور خدا نخواستہ میری موت
اقتدار میں رہتے ہوئے ہو گئی تو یہ ایک ایسی مثال ہوگی کہ آئندہ آنے والے امریکی صدر بھی پھر وہ اپنی تادم آخری سانس تک کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو صدر رکھنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے 2 ٹرم کے بعد خود ہی اسٹیپ ڈاؤن ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں اب میں تیسری ٹرم کے لیے الیکشن نہیں لڑوں گا. تو یہ ایک چیز کے اندر کہی گئی ہے. کہتا ہے جارج واشنگٹن ان دی فال آف 1796 نیئرنگ دی اینڈ آف ہز ٹرم George Washington published farewell address intended to serve as a guide to future statecraft for the American public and his successor in office. امریکہ کے صدر نے اپنی آخری دنوں کے اندر صدارت کے آخری دنوں میں اپنا فیئرویل ایڈریس اپنا ایک الوداعی خطاب جو ہے اس کو پبلش کیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ گائیڈ لائن بن جائے گی آنے والے صدور کے لیے آنے والے حکمرانوں کے لیے. اور آج بھی امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر اس فیئرویل ایڈریس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. انہوں نے اس فیئرویل ایڈریس میں کیا کہا آگے سنیے. کہتا ہے کہ جارج واشنگٹن ان فیئرویل ایڈریس ایڈوائز ٹو نیشن ٹو ہیو پولیٹیکل ٹو ناٹ ہیو political parties and international alliances and emphasize to stay neutral as a state. انہوں نے کہا کہ جب ایک ملک کے اندر ایک شخص پولیٹیکل پارٹیز بنا کے اور اقتدار حاصل کرتا ہے تو اس کے مفادات عوام کے لیے نہیں بلکہ ذاتی ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہو جاتے ہیں, جو کہ ان کی نظر میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا کسی ملک کی کسی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نہ خود بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا, انہوں نے منع کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ امریکہ کو انٹرنیشنل الائنسز کے اندر نہیں جانا چاہیے اور نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پہ آپریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی ایک مین فارن پالیسی بھی تھی. کہتا ہے جارج واشنگٹن واز دا اونلی پریزیڈنٹ ہو ڈو ناٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. واشنگٹن آلسو سیز گڈ گورنمنٹ از بیسڈ آن ریلیجن اینڈ مورالٹی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک گورنمنٹ تب تک اچھی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی جب کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ریلیجن کی سمجھ نہ ہو اور جو ہے وہ ایک مذہبی عقائد نہ ہو, تب تک وہ ایک اچھی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مورالٹیز بھی ہونی چاہیے, اخلاقیات, ایتھکس ہونی چاہیے. تو وہ دونوں چیزوں کی جو ہے کمبینیشن کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہونا چاہیے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کوئی اس کے اندر کوئی ایکسٹریمزم نہیں آ رہا ہے, ایکسٹریمسٹ تھاٹ نہیں آ رہا ہے, کیونکہ آپ ایکسٹریمسٹ تھاٹ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کو اگر فرسٹ امینڈمنٹ کا پتہ چل جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جارج واشنگٹن کے کیا خیالات ہے ریلیجن کے حوالے سے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آخر میں فرسٹ امینڈمنٹ جس کو ہم پڑھیں گے آگے چل کے. ٹھیک ہے جی. تو جارج واشنگٹن واز ویل اویئر ریگارڈنگ دی ڈفرینسز بٹوین ساؤتھ اینڈ نارتھ. انہیں پتہ تھا کہ ساؤتھ اینڈ نارتھ کے کیا ڈفرینسز ہیں امریکہ کے اندر. یہ اس زمانے کے اندر آنے والی صدیوں کے اندر ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا ساؤتھ اینڈ نارتھ کے اندر. جو ساؤتھ تھا یعنی کہ امریکہ کا جو نیچے کا حصہ تھا, نیچے کا جو اس ریاستیں تھیں وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی اور غلامی تھی. نارتھ یعنی کہ اوپر کے جو حصے میں نقشے کا اوپر ہی حصہ ہے اس کے اندر جو ریاستیں تھیں وہاں پہ صنعتیں تھیں اور وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپوز کرتے تھے غلامی کو. تو یہ اس چیز کو ڈفرینسز کو خود سمجھتے تھے. امریکہ کے صدر کا خود تعلق ساؤتھ سے تھا جہاں پہ غلامی تھی جارج واشنگٹن کا, اور دوسرے امریکہ کے صدر کا تعلق جو ہے وہ نارتھ سے تھا یعنی کہ جان ایڈمز کا. ٹھیک ہے جی. امریکہ کے جو ہے وہ پہلے صدر جو ہے وہ جارج واشنگٹن تھے اور ان کے نائب صدر جو ہیں جان ایڈمز ہی تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس زمانے کے اندر ایک اور چیز بتا دوں کہ جو امریکہ کا نائب صدر ہوتا تھا وہ جو امریکہ کا صدر ہوتا تھا اس کا اپوننٹ ہوتا تھا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, آپ شاید نہیں سمجھیں کہ وہ اپوزیشن پارٹی سے اس کا تعلق ہوتا تھا, یعنی کہ نائب صدر اپوزیشن سے آتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. آج تو امریکہ کا نائب صدر جو ہے وہ امریکہ کے صدر کا ہی دایاں ہاتھ ہوتا ہے, اسی کا دایاں بازو ہوتا ہے, اسی کی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے. لیکن اس زمانے کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق صدر جو پہلے نمبر پہ ووٹ حاصل کرتا تھا وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنتا تھا, اور دوسرے نمبر پہ جو ووٹ حاصل کرتا تھا وہ وائس پریزیڈنٹ بنتا تھا, اور دوسرے نمبر پہ ظاہر سی بات ہے وہ آتا تھا جو کہ پہلے نمبر کا اپوننٹ ہوتا تھا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا بات. جارج واشنگٹن از دا اونلی پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو نیور لیوڈ ان وائٹ ہاؤس. In 1791 the place for the construction of White House was selected as presidential residence. White House started to build in 1792 and completed in 1800, and John Adams was the first president who shifted in White House. تو امریکہ کے صدر جو دویم صدر تھے جان ایڈمز وہ اس میں شفٹ ہوئے. امریکہ کے پہلے صدر کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا کیونکہ اس وقت یہ بنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. جارج واشنگٹن once said
It is far better to be alone than to be in bad company. تو یہ ان کا بڑی اہم کہاوت تھی کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے جو ہے وہ بیکار کے اور بری صحبت میں آپ بیٹھیں، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اکیلے رہیں. During the era of George Washington on June 8, 1789, James Madison addressed the House of Representatives and introduced a proposed Bill of Rights. یہ ہے Bill of Rights. یاد رکھیے گا امریکہ کی پہلی کانسٹیٹیوشن کی 10 امینڈمنٹس ایک ساتھ 15 دسمبر 1791 میں بلز آف رائٹس کے ذریعے سے ہوئیں. 10 امینڈمنٹس ایک ساتھ ایک ہی دن میں 15 دسمبر 1791 کو کس کے ذریعے سے ہوئی؟ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں ویسے ہی میرے خیال سے تقریباً 20 سے کچھ زائد جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، اور ان میں سے 10 بالکل ابتدائی دنوں میں جب امریکہ کے پہلے صدر جو ہے کام کر رہے تھے، انہی دنوں میں جو ہے وہ 10 امینڈمنٹس ایک ہی دن میں بل آف رائٹس کے نام سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے خالق جو تھے وہ اگین وہی شخص تھا جس نے کہ اس کو بنایا تھا، یعنی کہ جیمس میڈیسن جو ہے، جو کہ امریکہ کے آگے چل کے چوتھے صدر بھی بنے. انہوں نے ہی جو ہے کلیدی کردار ادا کیا تھا بل آف رائٹس، یعنی کہ امریکہ کی جو ہے وہ شروع کی 10 امینڈمنٹس کے اندر. بل آف رائٹس 10 امینڈمنٹس کو بھی کہتے ہیں، 10 امینڈمنٹس بل آف رائٹس کہلاتی ہیں. اور اس کے اندر آپ اگر چاہیں تو میں اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا. وچ واز انٹروڈیوسڈ ٹو کانگریس ان 1789 اینڈ اڈاپٹیڈ آن ڈسمبر 15, 1791. تو 15 دسمبر 1791 کو یہ 10 امینڈمنٹس بل آف رائٹس کے نام سے ہو گئیں امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں. انکلوڈ دا فرسٹ 10 امینڈمنٹس ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن which constitute a collection of mutually reinforcing guarantees of individual rights and limitation on federal and state governments. تو یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ مزید اس بات کی گارنٹی دے رہی تھی کہ ایک شخص کے انڈیویجول رائٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے کیا لمیٹیشنز ہوں گی، کہاں پہ ان کے اختیارات ختم ہو جائیں اور کہاں پہ اسٹیٹس کے پروونشل گورنمنٹس کے اختیارات کہاں ختم ہو جائیں گے. امریکہ کے اندر کیوں پروونسز نہیں ہیں بلکہ اسٹیٹس ہیں، تو وہ اس 10 امینڈمنٹس کے اندر اسٹیٹس کے رائٹس اور فیڈریشن کے رائٹس کا جو ہے وہ تعین ہوا. ایک امینڈمنٹ میں پڑھ دیتا ہوں جس کا تعلق ڈائریکٹ جارج واشنگٹن کی سوچ سے ہے، اور یہ پہلی امینڈمنٹ تھی. کہتا ہے کانگریس شیل ٹیک نو لا ریسپیکٹنگ اینڈ اسٹیبلشنگ فار ریلیجن. امریکہ کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کوئی ایسا لا نہیں بنائے گی جو کہ جو ہے وہ کسی ریلیجن کو اہمیت یا فوقیت دے. کسی ریلیجن کی فوقیت کے کوئی لا نہیں بنیں گے. اگر اس کو آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہیں گے یار بڑی نیگیٹو بات ہے. نہیں جناب، نیگیٹو نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایک ریلیجن کو فوقیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو اس طرح کے انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پروہیبٹنگ دا فری ایکسرسائز دیئر آف، اور اسی طریقے سے نہ تو کسی ریلیجن کو اہمیت دینے کے لیے کوئی قانون بنیں گے امریکہ کے اندر، اور نہ ہی کسی ریلیجن کی پابندی کے لیے بھی کوئی قانون نہیں بنیں گے. تو دونوں طرف سے بیلنس کیا گیا. اور ایبریجنگ دا فریڈم آف اسپیچ، اور کسی فریڈم آف اسپیچ کے اوپر قدغن نہیں لگے گا، فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہوگی. اور دا پریس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اور دا رائٹ آف دا پیپل پیسبلی ٹو اسمبل، اگر پرامن طور پہ وہ کہیں پہ کوئی جلوس یا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اسمبل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اینڈ ٹو پٹیشن دا گورنمنٹ فار ری ایڈریس آف گریونسز، اور امریکہ کی حکومت آئندہ آنے والے سالوں کے اندر کوئی ایسا انتظام بھی نہیں کر سکے گی کہ وہ اس طرح کے قوانین کو بعد میں آگے چل کے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے. تو یو ایس کانسٹیٹیوشن کی پہلی کا امینڈمنٹ میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ 10 کی 10 امینڈمنٹ کا بھی میں نے ایک لب لباب بتا دیا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو ویری مچ.